بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی ڈائری میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک اور میں ہوں اطہر متین۔ دوستو، سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اور آپ جڑے رہ سکیں۔ 2 دن ہو چکے ہیں، ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ اس کے اوپر اب تک باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ اس ملاقات میں کیا ہوا یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے، لیکن اس ملاقات کے اوپر جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں، اور اس دلچسپ واقعے کو بڑا پورا غور سے سنیں گے، بڑا زبردست واقعہ ہے۔ تو دلچسپ واقعہ کچھ ایسے جناب کہ ایک سیاح پاکستان میں موجود ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ ٹریفک پہ پھنس جاتا ہے۔ وہ ٹریفک میں یوں پھنستا ہے کہ اس سے آگے ریلوے کا پھاٹک ہوتا ہے، وہاں سے کراسنگ ہوتی ہے، گاڑی ٹرین نے گزرنا ہوتا ہے، تو ساری گاڑیاں ویٹ کری ہوتی ہیں اور کچھ گاڑیاں بے ترتیب بھی ہوتی ہیں۔ وہ ان سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں بے صبری بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی بڑا پریشان سا نظر آ رہا ہے، وہ اپنی سائیکل پر بیٹھا ہے، وہ ادھر ادھر دائیں بائیں بار بار غور کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ ہوائیاں سی اڑ رہی ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو لگتا ہے یار یہ کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی پریشانی ہے اس شخص کو۔ اس کے بعد وہ اپنی کراسنگ کے نیچے سے گزرتا ہے اور پیچھے سے اٹھ کے اپنی سائیکل اٹھا کے ادھر ڈالتا ہے اور پھر دوسری طرف کودتا ہے، وہاں سے سائیکل اٹھا کے ادھر سے لے جاتا ہے۔ تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ بہت جلدی میں، اس کو کوئی ضروری کام ہے، واقعی یہ قوم بہت اوپر جائے گی، کیونکہ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرے وہ کبھی جو ہے اپنا برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو لوگ اپنے ٹائم کی اتنی قدر کر رہے ہیں کہ ان کو بے چینی ہے کہ کسی طریقے سے وقت پر پہنچ جائیں۔ تو یقیناً اس کا کوئی بہت ضروری کام ہوگا جبھی اس نے یہ کام کیا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ تو شخص چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھاٹک کھلتا ہے تو ساری گاڑیاں آگے نکلتی ہیں، سیاح بھی آگے نکلتا ہے۔ تقریباً 3-4-5 منٹ کی ڈرائیو ہوتی ہے، آگے ایک جگہ رش لگا ہوا ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ یہ حیران ہوتا ہے کیا ہے، رش ہے، چاروں طرف سے لوگ ایک گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ پہلے پریشان ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ یہ اتر کے جاتا ہے اپنی گاڑی سے اور وہاں جا کے جھانکتا ہے اندر، تو اس کو پیچھے ایک بندر کے تماشے والا نظر آتا ہے۔ اس کو مزید حیرانی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو سائیکل پہ پھاٹک سے ایڈونچر کر کے آیا تھا اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، وہ شخص یہاں اپنی سائیکل کی کیریئر کے اوپر کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا، اندر جھانک کے، اسی ہجوم کے اندر موجود۔ غور کیجئے، یہ ہمارا عالم ہے کہ مطلب ہم لوگ کسی بھی بات کچھ ہو، کرتے کچھ ہیں، سمجھتے کچھ ہیں۔ اور اس واقعے کا اس جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی آپ کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، آپ اس میں کود پڑتے ہیں، دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ باڈی پوزیشن عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر جگہ ایک بڑے زبردست قسم کے کانفیڈنس کے ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ان کا باڈی پوسچر ایسا ہوتا ہے۔ اور جبکہ جو فوجی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اٹینٹیو رہتے ہیں، ان کی باڈی پوزیشن ہمیشہ آپ دیکھیں بالکل وہ نیچرل وے ان کا یہی ہے، اس طریقے سے اٹینٹیو رہتے ہیں، جبکہ ظاہر بات ایک نیچرل ایک اسپورٹس مین ہے، وہ اتنا ہی ایزی ہو بیٹھتے ہیں۔ دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ صوفے پہ وزیر اعظم عمران خان موجود ہے اور کرسی کے اوپر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود ہیں، تو باجوہ صاحب کو کرسی دے دی گئی ہے۔ یار حیرت ہے، آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کیسے آ جاتا ہے، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں اتنا۔ غور کیجیے کہ مطلب اگر عمران خان پہلے اسی صوفے پہ بیٹھتے تھے اور باجوہ صاحب دوسرے صوفے پہ بیٹھتے تھے، اور یہ صوفہ جو ہے اگر آپ غور کریں یہی صوفہ عمران خان کے لیے ہوتا تھا، لیکن باجوہ صاحب کے لیے تھوڑا سا بڑا صوفہ ہوتا تھا۔ یہ صوفے اب چینج کر دیے گئے اور یہ وہاں پہ ملاقاتوں کے اندر وہاں سائڈ میں رکھی رہتی ہیں، پھر جب ایک میٹنگ باضابطہ ہوتی ہے تو چیزیں لا کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات کہاں سے آ گئی کہ یعنی بات کا بتنگڑ بنانے والی بات ہے ساری یہ۔ ایک صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسے پی ایم کو جو ہے آپ نے ایک صوفہ دیا ہوا ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف جو ایک ملک دنیا کی واحد نیوکلیئر مسلم اسٹیٹ کا جو ہے وہ آرمی چیف ہے، اس کو ایک چھوٹی سی کرسی دیتے ہیں آپ لوگ، کتنی بری بات ہے۔ تو یہ پروٹوکول کا ایک کی خلاف ورزی نہیں یار، مطلب حد ہو گئی ہے کہ ہم لوگ
किस तरफ सोच रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम है। आप याद कीजिए कि पहले ये कहा जाता था कि ये, मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मतलब चीफ भी हमारे हैं और वजीर आजम भी हमारे हैं, कि इमरान खान साहब जो है वो उनके साथ बैठते हैं, कोई कह रहे बूट पॉलिश करते हैं, ये सारी बातें की जाती थी। आज जब आपको उसके अपोजिट नज़र आ रहा है तो आपको प्रोटोकॉल नज़र आ रहे हैं, आपको तस्हीक नज़र आ रही है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों के पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है, कैसे सोच लेते हैं इतना सब कुछ। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो सोचने में गड़बड़ करते हैं चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ दिन पहले सऊदी सफीर और शाह महमूद कुरैशी की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी बिल्कुल एक पॉजिटिव जेस्चर के साथ बैठे हुए थे और उनका और सामने सऊदी सफीर बैठे हुए थे। तो सऊदी कुछ सोशल मीडिया पर ये कहा गया कि उन्होंने अपने जूते का रुख उनकी तरफ किया हुआ था, ये बेअदबी है। अच्छा ठीक है, इसके अंदर कहा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेअदबी कैसे है, मतलब ये तो वही बात हो गई है। उमर शरीफ साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था बहुत अर्सा पहले कि हम लोग जब सबसे पहले सऊदी अरब गए थे तो वहाँ पर जाते ही हमने एक ज़मीन वो दीवार पे कुछ लिखा हुआ देखा, उसको चूमने लगे। तो हमें जो एक साथ गए हुए थे जो अरबी समझते थे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा भाई अरबी लिखी हुई है। तो भाई ये लिखा हुआ है बैतुल खला। तो ये यही मसला है कि बिला वजह का एहतराम, बिला वजह की चीज़ें, ये ये वही सऊदी अरब है जिसने हमको पिछले 2-3 साल में कितनी सख्त मुश्किलात में दो चार किया। हमसे पैसे फौरी तौर पे वापस मांगे, जो हमें मदद के बहाने आए थे, हमसे रवैये ख़राब रखे, हमारे पाकिस्तानियों को वहाँ से बहुत सारा निकाला कि भैया आज अगर हमारे मुल्क का वज़ीर ख़ारजा उसके सामने एतमाद से बैठा है तो आप लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मेरा ख्याल है कि हमें अपने गिरबान में झांक कर ज़रूर देखना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कराची डायरी सब्सक्राइब करने के लिए एक दफ़ा फिर एक बार बहुत शुक्रिया।